السلام علیکم دوستوں، آخر کار میں گھر پہنچ ہی گئی۔ مارکیٹ کی دوڑ نے تو حالت خراب کر دی۔ آج میں نے سوچا لنچ اور ڈنر کے لیے کچھ گروسریز لے آؤں، لیکن سورج تو ایسے نیچے اترا ہوا تھا جیسے ہمیں پگھلا کر ہی چھوڑے گا۔ یہ جوس نہیں، یہ ہے میری چھوٹی سی ٹریٹ، کیونکہ اتنی گرمی میں باہر جانا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ اتنی گرمی میں باہر جا کر گروسری لانا ہی کیوں نہ ہو۔ گھر صرف عورت کی نہیں بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی دونوں اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرد جب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں تو وہ صرف مدد ہی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنی محبت اور احترام کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک عورت گھر سنبھالتی ہے تو نہ صرف کھانا بناتی ہے، صفائی کرتی ہے، بلکہ گھر کا ماحول اور سکون بھی بناتی ہے۔ ایک کامیاب گھر وہ نہیں ہوتا جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جہاں ذمہ داریاں بانٹی جائیں، نہ کہ ٹالی جائیں۔ جب میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں تو گھر صرف صاف نہیں ہوتا بلکہ دل بھی مطمئن ہوتا ہے۔ تو آج میں سوچ رہی ہوں دوپہر کا کھانا بناتے ہوئے آپ لوگ کو موٹیویٹ بھی کیا جائے، جس سے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ زندگی میں یاد رکھیں، کوئی بھی کامیابی فوراً نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے فیصلے ہی ہمیں کامیاب بناتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑا رک جائیں، لیکن ہمت مت ہاریں۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ میں نے یہی سیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں پوری کوشش کروں گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں پیچھے نہیں رکھ سکتی۔ جیسا کہ یہ گھر آ کر چیزیں اپنی ترتیب سے رکھنا بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی سی عادت ہمیں منظم بناتی ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے گھریلو عورت صرف گھر کے حد تک محدود ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اکثر وہی عورت گھر کی بنیاد اور نظام کی روح ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک وہ جو کچھ بھی کرتی ہے، چاہے کھانا بنانا ہو یا صفائی کرنا، وہ سب ایک خاموش کامیابی ہے جس کا کوئی میڈل نہیں، مگر اکثر اس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ اگر کبھی تھکن محسوس ہو تو یاد رکھیں، آپ جو کچھ کر رہی ہیں وہ عام نہیں۔ آپ روز اپنے گھر کو سنوار کر دراصل ایک محفوظ اور خوشگوار ماحول بنا رہی ہیں۔ اسی طرح جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے کاموں کو چھوٹا نہیں سمجھتا تو وہ اس طرح اسے حوصلہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہی حوصلہ عورت کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے، بکریوں کا دودھ دھوتے اور گھر کے کاموں میں اپنی ازدواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! سوچیں، وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ بھی اپنے گھر میں خدمت اور عاجزی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ گھر کا کام کسی ایک کی ذمہ داری نہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہم اپنا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔